بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج میں جس موضوع کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ۔ آج جو عالمی حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں بیلنس آف پاور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں کہ یہود و نصارہ نے یعنی کہ مسلمانوں پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں، یعنی گزشتہ 2-3 سالوں سے مسلسل فلسطین پر جو ظلم کیا گیا، تو اس ظلم کا جو کہتے ہیں نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہود و نصارہ نے اکٹھے ہو کر ایک کوشش کی کہ ایران کو کس طریقے سے دبایا جائے تاکہ یہ ایٹمی پاور بننے سے پہلے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، پولیٹیکلی اس کی رجیم کو چینج کیا جائے اور اپنے من پسند پٹھو لا کر بٹھایا جائے تاکہ پوری دنیا پر جو گورننگ کرنے کا ان کا جو موٹو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، ایک چال اللہ کی ہوتی ہے اور ایک چال انسان کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی چال غالب آتی ہے۔ ظلم کو ایک نہ ایک دن ضرور مٹنا ہوتا ہے اور اندھیرے کے بعد انشاءاللہ روشنی ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے اور اللہ رب العزت جس کو یہ عزت عطا فرماتا ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو اللہ پاک رسوا کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جس وقت ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ وہ امریکہ کے چرنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ امریکہ کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی کہ امریکہ نے ان کو یعنی کہ لنچ کے اوپر بلایا ہوا تھا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کہ امریکہ کسی کو فری لنچ نہیں کرواتا، اس کے پیچھے اس نے بہت سے کام لینے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری ملٹری لیڈرشپ یہ اپنی اس بات کو آنر سمجھ رہی تھی، اور ہمارے آرمی چیف صاحب اور DGISI ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں انہوں نے ڈیل کی تھیں امریکن کے ساتھ، امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، جو ایک نہایت ہی نامعقول بات تھی۔ یہ پاکستان کی لیڈرشپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ملک میں ایک پرائم منسٹر کا وہ ڈمی پرائم منسٹر ہے اس کو مذاکرات کرنے چاہیے ملکی سطح پر، نہ کہ کوئی ہمارا آرمی چیف جا کے ملکی معاملات کو ڈیل کرے اور اپنی یعنی کہ پوزیشن کو پرولونگ کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو مزید یعنی کہ ریٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو حرف کل سمجھے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو پاکستان کا نظام پتہ نہیں ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ایران خان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، ان کے سائنسدان تھے، ان کا آرمی چیف تھا، اور جو بھی ٹاپ لیڈرشپ تھی، وہ اپنے غداروں کی وجہ سے یعنی کہ اسرائیل کے حملے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ لیکن انہوں نے تو کوئی گلہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کی جگہ اور لیڈرشپ مہیا کر دی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے جو دماغوں میں خمار ہے کہ میرے علاوہ پاکستان چل نہیں سکتا، میرے علاوہ پاکستان یہاں کہیں یعنی کہ ترقی کر نہیں سکتا، یہ ہمارے حکمرانوں کا خمار یہ نہیں اتر کے دے رہا۔ بیلنس آف پاور پوری دنیا میں اگر نہیں ہوگی تو جو پاور میں زیادہ ہوگا وہ تو یعنی کہ جس کے پاس پاور کم ہوگی وہ اس کے اوپر ظلم کرے گا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے آرمی چیف نے جو بھی کمٹمنٹ کی تھی ان کی پکچر تو کوئی سامنے نہیں آئی، لیکن انہوں نے یعنی یہ باور کرایا ہوگا، ہماری جو حکومت کا جو ایک نیریٹو چلتا آ رہا ہے کہ ہم عوام میں یعنی کہ آپ کے عمل کو کنڈیم کریں گے لیکن اندر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے یعنی کہ فارن منسٹر مارکو روبیو نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے اور یہ ہماری رائے کے ساتھ شامل تھے۔ یہ ظاہری طور پر تو ایران کی یعنی کہ حمایت کر رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ انہوں نے ہمیں سگنل دیا ہوا ہے تاکہ ہم ایران کے اوپر اٹیک کر سکیں۔ لیکن امریکن صدر ٹرمپ وہ بھی یعنی کہ حواس باختہ ہو چکا ہے جب سے وہ تو پریزیڈنٹ بنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ کبھی ایران پر چڑھ دوڑتا ہے، کبھی یعنی کہ ریٹریٹ کرتا ہے اپنے بیان کو، پھر یعنی کہ انہوں نے B-52 بمبر یعنی کہ طیارے بھیج کر ایران کی یعنی کہ 3 جو نیوکلیئر ایسٹس تھے جہاں پہ ان کے نیوکلیئر پلانٹ اسٹیبلشڈ تھے ان کو یعنی کہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایران کی عزت رکھنی تھی، وہ ان کو زیادہ یعنی کہ ڈیمیج نہیں کر سکا، جس طرح ہیوی قسم کے انہوں نے بنکر کو تباہ کرنے کے لیے بموں کا استعمال کیا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن ایران کی لیڈرشپ کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں جو ابھی تک مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اور ریٹیلیٹ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اسرائیل کو ریٹیلیٹ کر کے اسرائیل کو سبق سکھلایا، اسرائیل کی عوام اب ایران سے یعنی کہ معافی مانگ رہی ہے کہ اس طریقے سے جنگ بندی کر دو، کیونکہ جنگ انہوں نے شروع کی تھی، اب ایران کی مرضی سے یہ جنگ بند ہوگی۔ تو انشاءاللہ محرم کا مہینہ بھی آنے والا ہے، پاکستانیوں کی انشاءاللہ غیرت مزید جاگے گی،
پاکستان کی 95% عوام ایران کی پشت پر کھڑی ہے. ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ کسی ملک سے مدد نہ مانگیں, آپ صرف فوکس اپنے اللہ پر رکھیں, اللہ سے مدد مانگیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے مدد مانگیں, صحابہ کرام کے طریقے سے مدد مانگیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. ہماری لیڈرشپ میں اتنا دم خم نہیں ہے. یہ تو امریکن یاترا کرنے کے بعد یعنی کہ بڑے شامیانے بجانے کے موڈ میں تھے, جو ٹاؤٹ قسم کے صحافی ایسا بیانیاں بلڈ کر رہے تھے, یعنی آرمی چیف جب پاکستان آئے گا ایئرپورٹ پر اس کا بڑا ریڈ کارپیٹ اس کا ویلکم ہوگا. لیکن جیسے ہی امریکہ نے ان کے آنے سے پہلے ایران پر اٹیک کر دیا, وہ سارا کا سارا یعنی کہ ان کا جو پروگرام تھا جشن منانے کا وہ چوپٹ ہو کر رہ گیا. اور یہ کھسیانی میں بلی کھمبا نوچنے والے کے متعلق ان کا یعنی حالت ہو گئی ہے. اور یہ جو لوگ یعنی کہ امریکن صدر کو نوبل پرائز کا انعام دینے کے لیے نامینیٹ کر کے آئے ہیں, یہ پچھلے 3 سالوں سے کیا انہوں نے پیس پر عمل کیا ہے؟ انہوں نے پاکستان کا جو پیس عمران خان نے ڈیولپ کیا تھا اس کو یعنی کہ انہوں نے شیٹر کیا ہے, اس کو تخت و تاراج کیا ہے. کتنے لوگوں کی چادر دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, کتنے اپنے لوگوں پر سویلین پر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. کیا یہ لوگ پیس کے لیے کسی کو نامینیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ کسی کو یہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کریں؟ جیسے انہوں نے اس کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو, اللہ رب العزت نے یعنی کہ ان کی یعنی کہ ارادے خاک میں ملا دیے. اور یہ اب ان کو شرم سے یعنی کہ سر جھکانا پڑ رہا ہے. اور تمام میڈیا مالکان کو, میڈیا مالکان کے جو ڈائریکٹر ہیں میڈیا کا جو ہینڈل کرتے ہیں, ان کو بلا کر اب یہ بیانیاں یعنی کہ دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو نوبل پرائز کا ہم نے امریکن پریزیڈنٹ کو نامینیٹ کیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے ڈیبیٹ نہیں کرنی, اس کو آپ لوگوں نے ڈسکس نہیں کرنا پبلک پلیس پہ, کہ اس سے ہماری ہی یعنی کہ کمزوری سامنے آئے گی اور ہماری عوام یعنی درگت بنائے گی. عوام بہت ویل ویئرڈ عوام ہے, اب یہ پہلے والی عوام نہیں رہی. یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, یہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور اسرائیلی وزیر اعظم ہے یا صدر نیتن یاہو, اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, ورنہ ایران نے وہ تباہی پھیرنی ہے کہ وہ ان کی 7 نسلیں ان کی یاد رکھیں گی. یہ یہود و نصارہ پوری دنیا کی یعنی کہ امن کے لیے یہ یعنی کہ شیطانی رول ادا کر رہے ہیں. یہ دجالی طاقتوں کی یعنی کہ پیداوار ہیں, اور دجالی قوتوں کو یہ یعنی کہ پنپنے کے لیے یہ سارا نظام یعنی کہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے پیارے پاکستانیوں, تمام پاکستانیوں کو متحد ہونا پڑے گا. مسلک سے بالا تر ہو کر ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے ایک ہونا پڑے گا. میں پاکستان کے تمام علماء کرام اور مفتی حضرات اور حفاظ سے میں یہ دلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ مسلک سے بالا تر ہو کر متحد ہو جائیں. یہ ان لوگوں کے ان لوگوں کے یعنی کہ بس کی بات نہیں ہے امریکن سے ٹکر لینا. یہ امریکن سے ٹکر ہم نے لینی ہے, جنہوں بھی اللہ کے رسول پر جن کو یقین ہے, جو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ آئے گی جو اللہ سے مدد مانگیں گے. تو اس لیے میں تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یعنی مینٹلی طور پر آپ لوگ تیار ہو جائیں. اب دنیا میں صف بندی ہو رہی ہے. روس نے جب ایران کی حمایت کا اعلان کیا تو صدر پیوٹن نے کہا کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم رائٹ سائڈ پر کھڑے ہیں, ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کے ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رشیا اور چائنا کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے, آنے والے دنوں میں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. غیبی طاقت اور غیبی نظام اللہ کے یعنی کہ نالج میں ہے کہ وہ کس کو کس وقت ہدایت دینا یعنی کہ مناسب سمجھتا ہے. تو ہم یہ چاہیے کہ ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہے, ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے, ہمارا جو رویہ ہے, وہ جہاد کی طرف موٹیویٹ ہونا چاہیے. ہماری پوری نوجوان نسل کو جہاد کی طرف ایکٹیو ہونا چاہیے. جہاد کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے, ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ بوسٹ اپ ہو, ہمارا ایمان بڑھے, اور اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا کامل یقین ہو جائے, اور ہم 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں. تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی. انشاءاللہ ظلم کا نظام بہت جلد ختم ہونے والا ہے, اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ ظلم کا نظام اپنے آخری ہسکولے لے رہا ہے. انشاءاللہ عمران خان جیل سے باعث بری بھی ہوگا, اور اس کفریہ نظام کو وہ شکست بھی دے گا, اس کفریہ جوڈیشل سسٹم کو بھی شکست دے گا, اور یہ کفریہ طاقتوں کو انشاءاللہ منہ کی کھانا پڑے گی. اللہ رب العزت نے اس کو وہ عزتیں عطا فرمانی ہے, وہ ریلیز ہو کر پاکستان کی عوام کا مورال بھی اپ کرے گا, اور امت مسلمہ کا مورال بھی اپ کرے گا, اور ایک نئی درجہ بندی کے ساتھ پاکستان خلافت ثانیہ کی نشاط ثانیہ کی طرف آگے بڑھے گا. اور امام مہدی کی فوجوں میں اگر ہم نے شامل ہونا ہے تو ہمیں ابھی سے یہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دین کے لیے کٹ مرے, ہم اس دین کی سربلندی کے لیے کٹ مرے. جس طرح اہل بیت نے اس دین کے لیے قربانی دی تھی, ہمیں اس دین کے بارے میں
کوئی یعنی کہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کالا کالا رسول اللہ کا پرچم آخری سانس تک بلند کرنا ہے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور اس کو حقیقی معنوں میں امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. اور پاکستان میں انشاءاللہ بہت جلد خلافت راشدہ کا نظام قائم و دائم ہوگا اور پاکستان پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام کو لیڈ کرے گا اور تمام طاقتی طاقتوں کو انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں انشاءاللہ بر صغیر سے جو آنے والی فوج ہیں جو خراسان سے چلیں گی اس میں پاکستانی بھی شامل ہوں گے, اس میں افغانی بھی ہوں گے, اس میں ایرانی بھی ہوں گے اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی مسلمان نہیں ہے اور اللہ ان کو ہدایت دے گا, وہ تمام اس فوج میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نہیں تو ہماری نسلوں کے اس راستے میں قبول فرمائے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنے والے بن جائیں یا اللہ ہم نے بھی دین کی سربلندی کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی, آج تک ہم نے دین کے لیے کیا ہی کیا ہے. آج میں تمام پاکستان کے مفتی حضرات علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ متحد ہو کر فتویٰ جاری کریں جہاد کا تاکہ ان طاقتی طاقتوں کو ہم یعنی کہ لگام دے سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں. دنیا میں بیلنس آف پاور قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سربلند ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.